جبکہ جرمن سمجھتے تھے کہ ہم کوئی خاص نسل ہیں اور باقی ہمارے برابر کے لوگ نہیں. یہ وہی آئیڈیالوجی ہے جو باقی کے لوگوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتی. تو میں اب سوال پوچھتا ہوں کہ کتنی دفعہ اسد زرداری یا نواز شریف نے RSS کا نام لیا؟ کتنی دفعہ مذمت کی جو مسلمانوں سے ہندوستان میں ہو رہا ہے؟ اور کتنی دفعہ انہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ RSS کے نظریے جو کشمیریوں کو کچل رہا تھا، کتنی دفعہ انہوں نے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی؟ کیوں نہیں اٹھائی؟ آواز اٹھانے تو دور کی بات ہے، اس کی منتیں کر کے نریندر مودی کو شادی پہ بلایا گیا آپ نے، اور پھر منتیں کر کے اس کے جب نریندر مودی پرائم منسٹر بنا تھا وہاں گیا، حریت کے لیڈرز کو نہیں ملا، کشمیر کی بات نہیں کی. فورن سیکرٹری تھی پاکستان کی، ان کا ٹی وی انٹرویو ہے، فورن سیکرٹری پاکستان کی کہتی ہیں کہ ہمیں حکم تھا کہ ہندوستان کی آپ نے تنقید نہیں کرنی. تو یہ کیوں تھا؟ کیوں نہ زرداری بولتا تھا نہ نواز شریف بولتا تھا؟ تو اب یہ ذرا غور سے آپ نے میری بات سننی ہے کہ یہ کیوں تھا. میں نے نوجوانوں، آپ کے پاس موبائل فون ہے، ایک گوگل کر سکتے ہیں جو میں اب آپ کو بات بتانے لگا ہوں. میڈیا کے لوگ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، ذرا سب کو میں یہ سنانا چاہتا ہوں. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے The Way of the World. کس نے لکھی؟ اس کا نام ہے رون سوسکنڈ. The Way of the World, رون سوسکنڈ. اس کتاب پہ 292 صفحے کے اوپر چوتھے پیراگراف پہ ایک چیز لکھی ہے، وہ میں چاہتا ہوں غور سے سنیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیوں نہیں بولتے اور نہ بولیں گے ہندوستان کے خلاف، نریندر مودی کے خلاف. اس میں وہ لکھتا ہے، یہ ذرا غور سے سنیں آپ بات، کہ بے نظیر بھٹو، یہ 2007 کی بات ہے، وہ اپنے بیٹے کو ٹیلی فون پہ بتا رہی ہیں کہ کتنے پیسہ ان کے کتنے بینکوں میں، جو باہر بینک ہیں ان میں پیسہ پڑا ہوا ہے. ان کو نوٹ کروا رہی ہیں اپنے بیٹے کو، بلاول کو، کہ ان بینکوں میں ہمارے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ یہ باہر کی ایجنسیز کر رہی ہیں. اور پھر وہی ایجنسیز اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کتاب میں آگے ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو اور جنرل مشرف کا سمجھوتا کرواتے ہیں، جو جنرل مشرف نے NRO دیا. اس سے آپ کو کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ کہ اگر کسی بھی پولیٹیشین کا پیسہ، چوری کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو تو یہ سارے جو باہر کے مغرب کے ملک ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ اس علم سے کہ ان کو پتہ ہے پیسہ کدھر ہے، وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کو. اور اسی کتاب میں بعد میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا پیسہ باہر کدھر پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے پریشر کیا جنرل مشرف سے سمجھوتا کرنے کا. کیونکہ وہ دن تھے جب ایک وکلا کی موومنٹ چلی ہوئی تھی، الیکشن کا بوائیکاٹ کرنے جا رہے تھے 2008 میں، APDM کی جماعتیں ایک طرف تھی. تو تب انہوں نے پیپلز پارٹی کو جنرل مشرف کے ساتھ سمجھوتا کروایا، اور ہم سارے تھے APDM میں، ہم کہہ رہے تھے چیف جسٹس کو نکالا، اس کو بحال کرو، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. ہمارے ساتھ نواز شریف بھی تھا، 3 دفعہ اس نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ الیکشن کا بوائیکاٹ کیا. یہ سب ریکارڈ پہ ہے.
اور اس کے بعد باہر سے اس کو حکم آیا، جدھر اس کے پیسے باہر پڑے تھے انہوں نے اس کو حکم کیا کہ الیکشن لڑو، اور اس نے ہم سب کو نہر کے پل پہ کھڑا کر کے خود جا کے الیکشن لڑ لیا۔ تو اس سے کوٹلی کے باشعور لوگوں سمجھنے کی بات ہے۔ اب آپ کے کتنے لوگ باہر مینچسٹر، انگلینڈ، کئی میں کشمیر وہاں سے ملتا ہوں جو کوٹلی سے آئے ہوئے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ اگر آپ کی چوری کی ہوئی جائیداد باہر کے ملکوں میں پڑی ہے ان کو سب پتا ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو نواز شریف نے بھی الیکشن لڑا باہر کے حکم پہ، ادھر بھی پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن لڑا کیونکہ ان کو پتا تھا ان کی جائیداد کدھر ہے۔ اب نریندر مودی سے یہ اس کو کیوں ساتھ ملانا چاہتا تھا نواز شریف؟ کیونکہ یہ بھی کشمیر کے لوگوں سن لو، کوٹلی کے لوگوں، جو ہندوستان کی لابی ہے باہر اور خاص طور پہ امریکہ میں، وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے، سب سے تکڑی لابی ہیں۔ اس کو دوستی اس لیے کر رہا تھا نریندر مودی سے کہ وہ اس کی مدد کرے، اگر ان کے جو پیسے باہر پڑے ہیں وہ بچ جائیں۔ تو یہ جو نریندر مودی ملک کو برا بھلا کہتا تھا، پاکستان کی آرمی چیف جو اس وقت رحیل شریف تھے نواز شریف کے زمانے میں، اس کو دہشت گرد کہتا تھا، پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہتا تھا، ہر جگہ پاکستان کو آئسولیٹ کرتا تھا، لیکن ملک کا وزیر اعظم اس کو شادیوں پہ بلاتا تھا، اس سے دوستی کرتا تھا۔ تو اس لیے سن لیں کہ یہ جو ہمارے ملک پہ پچھلے دور ظلم ہوئے ہیں، ان دونوں کے 10 سالوں میں ملک میں ہمارا جس کو ہم اپنا ایلائی کہتے تھے، ہمارا دوست، وہ یہ بمباری کرتا تھا، ڈرون اٹیکس کرتا تھا۔ پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہوتے تھے، دونوں حکومتیں آصف زرداری اور نواز شریف دونوں مذمت کرتے تھے، اور اندر سے دونوں نے اجازت دی ہوئی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے کیوں نہیں کوئی ڈرون اٹیک ہوتا؟ یہ کوٹلی کے لوگوں، یہ امریکہ کا قصور نہیں ہے، امریکہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ہمارے اپنے لوگوں نے اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں پہ بمباری کرنے کی، اور منافقت، پبلک میں مذمت، اور ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے، یہ بھی نوجوانوں یہ بھی نوٹ کر لو، ایک کتاب ہے اوباماز وار، بڑے صحافی نے لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے باب وڈورڈ۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ زرداری بات کر رہے امریکی جنرل سے، وہ امریکی جنرل تاثر دے رہا ہے کہ جناب ڈرون اٹیک سے آپ کے بے قصور لوگ بھی مر جاتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر زرداری کا جواب ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج سے مجھے فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کہ اگر آپ کی بمباری سے ہمارے بے قصور عورتیں، مرد، بچے مر جاتے ہیں، مجھے نہیں فرق پڑتا۔ یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی وفاداری اس ملک سے نہیں ہے، اپنے پیسے سے ہے جو باہر پڑا ہے، اور اس لیے یہ کشمیر کی بات نہ کریں گے، نہ کری ہے۔ ابھی فلسطینیوں پہ ظلم ہوا، اسرائیل نے ظلم کیا، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ، گھر گرا دیے ان کے، بچے مر گئے، پتہ نہیں کتنے۔ کیا کبھی زرداری اور نواز شریف کے منہ سے تنقید سنی ہے اسرائیل کی؟ ایک سٹیٹمنٹ بتائیں، سنی ہے؟ جس طرح کبھی آر ایس ایس کا یہ نام نہیں لیں گے، یہ کبھی تنقید نہیں کریں گے، اس لیے کہ جب آپ کا کرپشن کا پیسہ باہر ملک میں پڑا ہو، آپ اس پیسے کے غلام بن جاتے ہیں، آپ قوم کے مفادات کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے۔
اور کوٹلی کے لوگوں دوسری چیز آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے غربت کم ہوئی کشمیر میں؟ آزاد کشمیر میں ہوئی کم؟ کیا آپ نے لوگوں کے غریب طبقوں کے لیے کچھ کیا؟ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے 2 پروگرام آ رہے ہیں، ایک ہے کامیاب پاکستان اور دوسرا ہے احساس۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے گا